اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب کے پابند ہے۔ اوپر کی آیتوں میں روحانی اور پھر جسمانی نعمت کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی دیگر نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو حساب متعین فرما کر رکھا ہے، جو ایک مضبوط اور مستحکم نظام ان کے لیے بنایا ہے، اس کے پابند ہے۔ ان کی گردش کرنے کے لیے جو دائرہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے، وہ اسی دائرے کے ارد گرد گھومنے کے پابند ہے۔ سورج اور چاند اور ان کی یہ ضابطے کے حساب سے گردش کرتے رہنا، یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ انسانوں کی بسی ہوئی اس دنیا میں گرمی اور ٹھنڈی، دن اور رات کا عدل بدل، موسموں کا آنا جانا، یہ سارے اسی چاند اور سورج کے اس نظام سے وابستہ ہے۔ اگر ان کا نظام آگے پیچھے ہو جائے، ان کی گردش میں ذرہ برابر کوئی خلل واقع ہو جائے تو دنیا کے نظام میں بہت بڑا خلل آ سکتا ہے۔ یہ اس اعتبار سے بھی انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ سورج اور چاند اور ان کی گرمی اور تپش اور ان کی ٹھنڈک، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہزاروں فائدے انسانوں کے ان چیزوں سے وابستہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں کے لیے سورج اور چاند کا اپنے حساب میں برابر گردش کرتے رہنا، اس میں ذرہ برابر آگے پیچھے نہ ہونا، یہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ نعمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی بھی ہے۔ اگر انسان اللہ کے اس نظام میں غور کرے کہ اللہ نے کتنا بڑا، اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا سورج بنایا، چاند بنائے، ستارے بنائے، اور پورا ایک مضبوط نظام قائم فرمایا ہے، اور وہ مضبوط نظام چل رہا ہے، یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہے۔ اس قدرت میں آدمی جتنا زیادہ غور کرتا چلا جائے گا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس پر کھلتی چلی جائے گی۔ تو یہ نعمت بھی ہے اور اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی بھی ہے۔ یہاں علماء مفسرین نے دو نقطے اور بھی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا نقطہ یہ ہے کہ آج جو سائنسی ترقی کا دور ہے، تو ایسی چیزیں ایجاد کی ہے لوگوں نے کہ واقعی انسانی عقل دنگ رہ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی لاکھ قیمتی اور عمدہ سے عمدہ کوئی چیز انسانوں نے بنائی ہوئی ہو، لیکن بالآخر وہ خراب ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، یا کم از کم اس کو ریپیئر کرنے کی، اس میں سروسنگ کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے۔ کوئی ہمیشہ انسان کی بنی ہوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہی بنیادی فرق ہے انسانی مصنوعات میں اور خدائی مخلوقات میں۔ اللہ کا بنایا ہوا یہ سورج اور چاند کا نظام کوئی 20، 50، 100، 200 سال پرانا نہیں ہے، ہزاروں سال پرانا یہ نظام ہے، چل رہا ہے، اور آئندہ بھی نہ جانے کئی سو سالوں تک چلتا رہے گا۔ لیکن آج تک نہ اس سورج چاند کی گردش میں، اس کے نظام میں، اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق میں کوئی کمی آئی، کوئی گڑبڑ پیدا ہوئی، کوئی خرابی ہوئی، نہ اس کو سروس کی ضرورت پڑی۔ جیسا ہزاروں سال پہلے اللہ نے بنایا تھا، ویسا ہی آج بھی چل رہا ہے، اور قیامت تک جب تک اللہ کی مرضی ہوگی چلتا رہے گا۔ یہ بنیادی فرق ہے انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں، انسانی ایجادات اور مصنوعات میں، اور خدائی مخلوقات میں۔ یہ نقطہ سمجھنے کے قابل ہے۔ دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ آج کل دنیا میں بہت سارے ایسے کم عقل لوگ ہیں، اگرچہ دنیا والے انہیں عقل مند سمجھتے ہو، لیکن واقعی وہ کم عقل ہے کہ جو چڑھتے سورج کی، چاند وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی رد فرما دیا، فرمایا الشمس والقمر بحسبان، کہ یہ سورج اور چاند اللہ کے مقرر کیے ہوئے حساب کے پابند ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اسی کے پابند ہے، اللہ کے تابع ہے۔
تو کیسے کمعقل لوگ ہیں کہ جو ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیوی دیوتا مانتے ہیں جو اور کسی کا پابند ہے۔ اس آیت کریمہ سے گویا ان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ چھوڑو ان ایسی چیزوں کی پوجا کرنا کہ جو خود کسی اور کے تابع ہوں، بلکہ اسی کی عبادت کرنی چاہیے کہ جو کسی کے تابع نہیں ہیں۔ ساری چیزیں بلکہ تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ بھی اسی کے تابع ہے، اسی کے بنائے ہوئے نظام کے ماتحت جکڑے ہوئے ہیں۔ اس اللہ کی اصل میں عبادت کرنا چاہیے، عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام قدرت کاملہ پر غور و فکر کرنے اور اس کی نعمتوں کا استحضار اور اس پر غور و فکر کر کے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔